अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूँ राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। मेरी वफादारी का इम्तहान लिया जा रहा है, राहें जुदा नहीं हुई। 10 साल पीटीआई के लिए खून पसीना एक किया, दोस्त थे, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। जहांगीर तरीन के वजीर आजम से शिकवे, कहा इंतजामी कार्रवाई करने वालों को बेनकाब किया जाए। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तोसी। इमरान खान की नजर में इंसाफ सबके लिए बराबर है। सेनेटर शबली फराज का जहांगीर तरीन के बयान पर रद्द अमल, कहा जहांगीर तरीन के साथ अदालत जाने वाले जाती हैसियत में गए, ये पार्टी के लिए नहीं जहांगीर तरीन के लिए गए हैं। मुल्क तरक्की उस वक्त कर सकता है जब बिला तफरीक एहतसाब हो। NA 249 कराची ज़िमनी इलेक्शन, ANP ने नून लीगी उम्मीदवार मुफ्ताह इस्माइल की हिमायत कर दी। ANP सिंध के सेक्रेटरी जनरल यूनुस बुनेरी ने कहा कि PDM के तहत फैसला नहीं किया, नून लीग की हिमायत अलग सियासी जमात के तौर पर की। मुफ्ताह इस्माइल बोले ANP के वोट और सपोर्ट से कामयाब होंगे। मुल्क भर में कोरोना से दूसरे रोज भी 100 से ज्यादा अमवात। 24 घंटों में 102 मरीजों ने दम तोड़ा। 4004 नए केसेस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 41,699 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 9.60% रही। बख्तावर भुट्टो जरदारी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई, खुद को करंटीना कर लिया। पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब हुकूमत शहरियों को वैक्सीन लगाने के लिए 10 लाख से ज़ायद खुराकें खरीदेगी। हर शहरी को कोरोना से बचाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। उधर सिंध में आज से 50 साल से ज़ायद उम्र के कैदियों को वैक्सीन लगेगी। PDM की कश्ती से मांगे तांगे के मल्लाहों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी। फिरदौस आशिक अवान की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद, कहती हैं चंद अफराद की करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए PDM से दीगर जमातें भी जल्द अपनी अपनी राह लेती नजर आएंगी। ANP ने वाज़ेह किया है कि PDM मखसूस जमात के हाथों हाईजैक हो चुकी है। कराची में मौसमियात चुरंगी के करीब बैटरी की दुकान में धमाका, खातून और 2 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद शदीद जख्मी। धमाके से कई दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर धमाका सिलेंडर का लगता है। PDS रिपोर्ट में हतमी वजह सामने आ सकेगी। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। एक रोज में मजीद 10,000 से ज्यादा अफराद लुकमाए अजल बन गए। वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 13,60,60,556 तक जा पहुंची। अमरीकी सदर ने 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। 19 अप्रैल से शहरी वैक्सीन लगवा सकेंगे। और अमेरिका और ईरान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। यूरोप की मसालियत कारी में ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुज़ाकरात कामीना में आगाज। ईरान के मुज़ाकरात कार का कहना है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मुलाकात तामीरी रही। रूस सिफारतकार ने भी इजलास को कामयाब करार दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। दोस्त थे, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है, इंतकामी कार्रवाई क्यों, जहांगीर तरीन के वजीर आजम से शिकवे।
کہا وفاداری کا 1 سال سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے میڈیا سے گفتگو میں شکوے شکایات کے انبار لگاتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف 1 نہیں 3 FIRs درج ہیں۔ 1 سال سے چپ ہوں، ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ میرے اور میرے بیٹے کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ اکاؤنٹس کیوں منجمد کیے؟ اس سے کیا فائدہ؟ کون کر رہا ہے؟ وقت آ گیا ہے کہ انتقامی کارروائی کو بے نقاب کیا جائے۔ تحریک انصاف میں شامل ہوں اور رہوں گا۔ میری راہیں تحریک انصاف سے جدا نہیں ہوئی ہیں۔ ادھر شوگر مل میں جعلی بینک اکاؤنٹس کے معاملے میں بینکنگ کورٹ نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری ضمانت میں 10 اپریل تک توسیع کر دی۔ عدالت نے FIR کو گرفتاری سے روک دیا۔ کراچی میں NA 249 پر ہونے والے ضمنی انتخاب میں ANP نے مسلم لیگ کے رہنما اور امیدوار مفتاح اسماعیل کے حمایت کا اعلان کر دیا۔ ANP نے NA 249 سے اورنگزیب بنیری کو امیدوار نامزد کیا تھا، تاہم مفتاح اسماعیل کے حق میں عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے امیدوار کو دستبردار کر دیا۔ ANP سندھ کے جنرل سیکرٹری یونس بنیری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ANP کے امیدوار حاجی اورنگزیب خان پارٹی فیصلے کے تحت مفتاح اسماعیل کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، PDM کا حصہ نہیں رہے، لیکن جمہوریت کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ نون لیگ کے امیدوار مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ANP کی حمایت سے ہماری امیدوں میں جان پڑ جائے گی۔ نون لیگ کا امیدوار ہوں، لیکن ANP کے ساتھ مل کر حلقے میں کام کرائیں گے۔ فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ PDM کو ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مجدھار میں پھنسی اس کشتی کے ملاحوں نے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ فردوس عاشق اوان نے PDM کی صورتحال پر اپنے ٹویٹ میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ PDM عوام کے نام پر چند افراد کی کرپشن کے تحفظ کے لیے بنائی گئی۔ ملاوٹ شدہ PDM اتحاد میں شامل دیگر جماعتیں بھی جلد اپنی اپنی راہیں لیتی نظر آئیں گی۔ ANP نے واضح کہا کہ PDM مقصود جماعتوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہو چکی ہے۔ PDM کو ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ فردوس عاشق اوان نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے پے در پے دیے گئے گہرے زخموں کے بعد ANP کی جدائی نے راج کماری اور مولانا کا سوگ طویل کر دیا ہے۔ کراچی موسمیات چورنگی کے قریب دکان میں دھماکے کے نتیجے میں خاتون اور 2 بچے جاں بحق جبکہ 5 افراد زخمی ہوئے۔ امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے سے کئی دکانیں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر دھماکہ سلنڈر کا لگتا ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی طلب کر لیا گیا۔ PDS رپورٹ میں حتمی وجہ سامنے آ سکے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے بلدیاتی ادارے بحال کرنے کے حکم پر عمل درآمد کے لیے درخواست پر لگے اعتراضات ہٹانے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ کے بلدیاتی ادارے بحال کرنے کے حکم پر عمل درآمد کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ سابق میئر لاہور کرنل مبشر سمیت دیگر نے درخواست دائر کی۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو 15 روز گزرنے کے باوجود پنجاب حکومت نے بحال نہیں کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر لگے اعتراضات ہٹانے کا حکم دے دیا۔ ملک بھر میں کورونا سے دوسرے روز بھی 100 سے زائد اموات ہوئی۔ 24 گھنٹوں میں 102 افراد جاں بحق ہوئے۔ بختیور بھٹو زرداری بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4004 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,188,000 ہو گئی، جبکہ اب تک 6,20,789 افراد
صحت یاب ہو چکے ہیں۔ NCOC کے مطابق گزشتہ روز 41,699 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں مثبت کیسز کی شرح 9.60% رہی۔ سندھ میں کیسز کی مجموعی تعداد 2,67,238 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,37,594، بلوچستان میں 19,942 افراد متاثر ہوئے۔ شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ نعرہ احتساب کا ہے تو اپنوں کا بھی کرنا ہوگا، کسی ایک کو نشانہ نہیں بنا رہے۔ جہانگیر ترین کے ملوں کا آڈٹ نہ کرتے تو سوال اٹھتے۔ مصنوعی بحران سے نمٹنے کے لیے چینی کے نرخ مقرر کرنا ضروری ہے۔ قیمت کے تعین کا قانون 1958 سے بنا ہے۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایوب خان کے دور سے چینی کی قیمت ایک مسئلہ ہے۔ 4-5 دہائیوں میں کبھی چینی کی قیمت کا تعین نہیں کیا گیا۔ چینی کی قیمت کے تعین کا قانون 1958 سے بنا ہوا ہے۔ چینی کا مصنوعی بحران ختم کرنے کے لیے قیمت کا تعین ضروری ہے۔ چینی کی ذخیرہ اندوزی ختم کرنے کے لیے حکومت نے اقدامات اٹھائے۔ بیرون ملک کرسمس اور ایسٹر پر اشیاء سستی ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں اشیاء سستی ہونے کی بجائے مہنگی ہو جاتی ہیں۔ پہلی بار پاکستان میں چینی کی ایکس مل قیمت مقرر کی گئی۔ کچھ شوگر ملز نے چینی کی قیمتوں پر عدالت سے رجوع کیا۔ ہم نے حکومت کے ڈیٹا کے بجائے شوگر ملز کے ڈیٹا پر قیمت مقرر کی۔ حکومتی ڈیٹا پر چینی کی قیمت مقرر کی جاتی تو مزید 5 سے 6 روپے کم ہوتی۔ ہم نے چینی کی 80 روپے ایکسیس مل پرائس مقرر کر دی۔ شوگر ملز کے ڈیٹا پر قیمت مقرر کی۔ مل کے لیے 15% منافع بھی رکھا۔ PTI ارکان کے جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت جانے پر شہزاد اکبر نے کہا کہ میری ذمہ داری احتساب کی نہ ہوتی تو شاید میں بھی ساتھ چلا جاتا۔ ساتھ چلنے کا مقصد گروپ بنانا نہیں۔ پیپلز پارٹی کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ شیر رحمان کا کہنا ہے کہ PDM کا کوئی آئین نہیں، CEC اجلاس میں سوچیں گے کیا جواب دینا ہے، چاہتے ہیں گفت و شنید کے ذریعے بات کی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما نے میڈیا گفتگو میں کہا کہ ڈکٹیشن کے ماحول میں جمہوری اتحاد نہیں چلتے۔ پیپلز پارٹی کے 21 رکنی اکثریت کی بنیاد پر ہی قائد حزب اختلاف سینٹ بنایا گیا۔ کون PDM میں دراڑیں ڈال رہا ہے؟ چیئرمین بلاول بھٹو PDM کے بانی ہیں۔ ایک دوسرے پر تنقید PDM سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہمیں چارج شیٹ قطعی قبول نہیں ہے۔ PDM ایک اتحاد ہے۔ شیر رحمان کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون جس نہج پر اتحاد کو لے آئی ہے وہ سوچیں کہ ہم کس کو ہدف بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تو لانگ مارچ کے لیے تیار تھے، استعفوں پر بات کرنے کو تیار تھے۔ جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت جانے والے ذاتی حیثیت میں گئے، یہ پارٹی کے لیے نہیں، جہانگیر ترین کے لیے گئے ہیں۔ شبلی فراز کا رد عمل، کہا کہ عمران خان کی نظر میں انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، جہانگیر ترین پارٹی کے پرانے ممبر ہیں، ان کے ساتھ کئی لوگوں کے تعلقات ہیں۔ ملک ترقی اس وقت کر سکتا ہے جب بلا تفریق احتساب ہو۔ پنجاب میں کورونا ویکسینیشن سینٹرز کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت شہریوں کو مفت ویکسین لگانے کے لیے 10 لاکھ سے زائد ڈوز خریدے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں کورونا کی صورتحال اور ویکسینیشن کے عمل پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین ارشد، معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقوان اور متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی۔ PKLI میں ویکسینیشن سینٹر فعال ہونے کے بعد لاہور میں ویکسینیشن مراکز 3 ہو جائیں گے۔ اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین خریدنے کے لیے 1.5 ارب روپے کے فنڈز مختص کر رہے ہیں۔ پنجاب کے ہر شہری کو کورونا سے بچانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے۔ پنجاب کے زیادہ مثبت کیسز والے اضلاع میں تمام تر ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کورونا سے مکمل نجات حاصل کرنے کے لیے عوام کا بھرپور تعاون بے حد ضروری ہے۔
पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने का ख्वाह है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि चाहते हैं दोनों ममालिक तिजारत समेत तमाम शोबों में ताउन फराहम करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रूसी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना वबा के दौरान रूस में हलाकतों पर अफसोस है। दुनिया के बेशतर ममालिक रूस की कोरोना वैक्सीन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उनका कहना था कि रूस से एतमाद और दोस्ती का रिश्ता कायम करना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रूस के साथ दिफा और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों को सहूलतें फराहम कर रहा है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए रूस का किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए मिसालियाती किरदार अदा कर रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वियना में फरीकैन के आलमी ताकतों की सालिसी से बिलवास्ता मुज़ाकरात हुए। अमरीकी पाबंदियों के खात्मे और फरीकैन के मुआहदे में वापसी के इम्कानात पर गौर किया गया, जबकि ईरान ने यूरेनियम अफसुर्दगी की अमरीकी शर्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया, मगर बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। अमरीका ने मुज़ाकरात को तामीरी करार दे दिया। सतह समंदर से 3,500 मीटर की बुलंदी पर तामीर रेलवे स्टेशन इंजीनियरिंग का शाहकार स्विट्जरलैंड का युंगफ्राउ रेलवे स्टेशन को एल्प्स में वाक़या है। बर्फ से ढकी चोटी पर रेलवे ट्रैक खुदाई शुरू करने के 16 बरस बाद मुकम्मल हुआ। आइसमेयर स्टेशन पर सयाह उतरकर इर्द गिर्द के माहौल और रास्ते को देखकर ज़्यादा लुत्फ उठा सकते हैं। आइसमेयर रेलवे स्टेशन से सयाहों को एल्प्स की कई दूसरी बुलंद पहाड़ी चोटियों का नजारा करने का मौका भी मिलता है। डिव न्यूज के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए div tv.tv।